الحمدللہ یوم ختم نبوت کے حوالے سے آج کا دن تاریخی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس اہم موقع پر اقرا ٹی وی کی جانب سے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کے تحفظ کے سلسلے میں تاریخی اہمیت رکھتا ہے، اور جن حضرات علماء کرام کی آمد آج یہاں پر ہوئی ہے مختلف شہروں سے، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب نے فرمایا تھا اپنے خطاب میں کہ 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی ختم نبوت کی ذات کے لیے صرف کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ تو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کی خاطر عشق رسول اور محبت رسول کا ایک ادنا سا اظہار کرتے ہوئے آج کا یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے، اور اس پروگرام میں جو حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں ان میں ہمارے بہت ہی قابل احترام بزرگ اور محترم مہمان جو مانچسٹر سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا منور احمد محمودی صاحب، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور مولانا منور احمد محمودی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے دن کی نسبت سے اپنا مبارک خطاب پیش فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا نبيا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والجسد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں اور اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جبین و رخ مصطفیٰ پہ تجلی ہی تجلی ہے، انہیں شمس الضحیٰ کہیے، انہیں بدر الدجا کہیے. کونین کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اور اسلام کا مطلب تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ. یاسین تو مولا تیرے چہرے کا لقب ہے. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. میرے انتہائی قابل صد احترام واجب التکریم علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یوم ختم نبوت کے حوالے سے
اقرا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس یقیناً اس امت کے لیے، امت کے نوجوانوں کے لیے، امت کے بوڑھوں کے لیے، عورتوں اور بچیوں کے لیے ایک عظیم الشان اور بہترین کاوش ہے۔ اس کاوش پہ میں اقرا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اراکین، خصوصاً حضرت مولانا امام قاسم دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کی برکت سے ہم سب کو قیامت کے دن جناب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سب دوست کہیں آمین۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ یہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے کہ اس امت کی بقا اور اس امت کی وحدت اس عقیدے کے ساتھ منسلک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو بابا قریش حضرت عبد المطلب گھر کے اندر تشریف لائے، اپنے پوتے کو دیکھا اور اپنی بہو سے سوال کیا کہ آمنہ، اتنے حسین بیٹے کے لیے کیا نام سوچا ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہنے لگیں، میرے بابا، عورتیں اپنے بچوں کا نام بہت سے نام سوچتی ہیں، پھر دوسرے نام کی طرف جاتی ہیں، لیکن میرے ذہن کے نقش پہ ایک ہی نام ابھر رہا ہے اور وہ احمد اور محمد ہے۔ تو بابا قریش حضرت عبد المطلب نے آقا کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بیت اللہ کے اندر گئے، طواف کیا، آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ قریش کے لوگ آئے، اے ابو الحارث، آپ نے ایک ایسا نام چوز کیا ہے کہ جو نام پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا، ایسا نام جو ہم نے پہلے کبھی سنا نہیں، کائنات میں یہ نام کسی نے نہیں رکھا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا ہے؟ تو ابن عساکر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سید القریش نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اس لیے محمد رکھا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میری اس بیٹے کی تعریفیں کرے اور آسمان والا رب میرے اس بیٹے کی تعریفیں کرے، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام قطب الدین رازی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کا جو ایک سلسلہ قائم فرمایا، انبیاء کے سلسلے کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم سے جب انبیاء کا یہ سلسلہ چلا اور آقا کائنات ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ختم ہوا، تو حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کے سلسلہ انبیاء کے اندر تمام کے تمام انبیاء کو جو خصوصیتیں عطا فرمائیں، جو معجزات عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سارے کے سارے کمالات کو، سارے کے سارے جمال کو اکٹھا کر کے آمنہ کے در یتیم ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر ڈال دیا۔ اور اسی کا ترجمہ قاسم العلوم والخیرات حضرت امام نوتوی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے آقا، دنیا کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار، کہ آقا کے کمالات اتنے ہیں کہ پوری دنیا کے کمالات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر ڈال دیا۔ تو میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے کمال تھے، دنیا میں جتنا اعلیٰ ترین علم تھا، دنیا میں جتنے اخلاق تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ سارے کے سارے اخلاق،
سارے کے سارے علوم، سارے کے سارے کمالات اٹھا کے اپنے محبوب کو دے دیے اور یہ کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آقا کائنات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ صاحب قاموس مجد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے سارے کمالات کو، سارے جمالات کو ڈال دیا ہو، اور اس میں محمد ایک عظیم الشان معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مجسم معجزہ ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ ہر نبی کے حصے میں، کسی کے حصے میں 5 معجزے آئے، کسی کے حصے میں 6-7 معجزے آئے، اور اللہ کے اس کریم نبی کے حصے میں کائنات کے انبیاء کو جتنے بھی معجزات دیے گئے تھے ان سارے کے سارے معجزات کو اکٹھا کر کے آقا کائنات ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ختم الانبیاء ہی نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاتم کمالات ہیں۔ آپ خاتم کمالات نہیں بلکہ اعلیٰ کمالات کے مالک ہیں۔ صرف اعلیٰ کمالات ہی نہیں بلکہ آپ پہ دنیا کے سارے کمالات منتج ہو گئے۔ محمد اسے کہتے ہیں فالمحمد الذی اجتمعت فیہ خصائل محمودہ، کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری بہترین خصلتیں، دنیا کے بہترین آداب، دنیا کے بہترین اخلاق جنہیں دے دیے جائیں انہیں محمد کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کا جو نام نامی اسم گرامی دیا وہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معجزات تو ہم نے نہیں دیکھے۔ ہم نے آقا کی انگلیوں سے بہنے والا پانی نہیں دیکھا، ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے کھارا پانی میٹھا ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے کریم نبی کے 2 معجزے ایسے دیے ہیں جو آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان 2 معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ قرآن ہے جو آپ کے اور میرے پاس موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب پہ جس کتاب کو نازل فرمایا اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی فرما لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، محبوب ذکر میرا ہے، محفوظ بھی میں رکھوں گا۔ محبوب ذکر میرا ہے، بھیجا میں نے ہے، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کی 20 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی 20 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان لی 5 اسماء، اللہ نے میرے لیے 5 نام منتخب فرمائے ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں جس کا نام ہے تعریفوں والا، جس کی تعریفیں پوری کائنات کے اندر کی جائیں۔ فالمحمد الذی فیہ خصائل محمودہ، فالمحمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریفوں کا سلسلہ پوری کائنات میں بڑھتا چلا جائے، جس کی تعریفوں کے سلسلے پوری کائنات کے اندر روانہ ہوتے ہوئے چلے جائیں، جس کی تعریفوں کے سلسلے آگے بڑھتے رہیں، اور جس کی تعریفوں کا سلسلہ پوری کائنات میں کبھی ختم نہ ہو۔ فالمحمد الذی حمدن بعد حمدن، کہ جس کی ایک تعریف کے بعد دوسری تعریف شروع ہو جائے، جس کی ایک تعریف کے بعد دوسری تعریف شروع ہو جائے۔ اور فالمحمد الذی یحمد زمانا بعد زمان، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریفیں ایک زمانے سے دوسرے زمانے کے اندر منتقل ہوتی چلی جائیں، ایک جگہ سے نکل کر جس کی تعریفیں دوسرے علاقے میں چلی جائیں۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری کائنات کے 7 بر اعظم کے اندر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، آج اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ختم نبوت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کائنات والو، تمہارے رب نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا ہے، آج اللہ نے جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا ہے، آج اللہ اسلام سے راضی ہیں، اور فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ اور یہ فرمایا کہ کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، وآدم بین الماء والجسد، آدم علیہ السلام جسد اور مٹی کے درمیان تھے، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، کنت انا آخر الانبیاء ولا فخر، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو تاج نبوت پہنا کے امام الانبیاء بنا دیا، اور اپنے محبوب کی ختم نبوت کے حفاظت کے لیے اللہ نے ہر قسم کا بندوبست کیا۔ ابھی مجھ سے پہلے علماء نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ختم نبوت کے داعی آئے، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، وہ اسود انسی ہو، وہ مسیلمہ کذاب ہو، لیکن ان سے ٹکرانے والے اور ان کے ساتھ جنگیں کرنے والے اور ان کے ساتھ اللہ کے حبیب کی ختم نبوت پہ مقابلہ کرنے والے، وہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ آج ابو مسلم خولانی ہمارے ذہنوں کے اندر زندہ ہے، آج حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ آج ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہیں۔ اس ختم نبوت کے لیے ہمارے اسلاف نے جتنی قربانیاں دی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا احمد آپ کو بتا رہے تھے کہ پوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والی تمام کی تمام جنگیں، قصاص اور سارے کے سارے جتنے بھی اگر کیجولٹی کو جمع کیا جائے تو 259 لوگ اس اسلام کے لیے کام آئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں ان کی صداقت پہ، کہ جب ختم نبوت کا معاملہ پیش آیا تو سیدنا صدیق اکبر مدینہ کے اندر یہ اعلان کر رہے تھے کہ میرے حبیب کے امتیوں، میرے حبیب کے صحابیوں، اللہ کے رسول کے جیالو، تم باہر نکلو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت خطرے کے اندر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان نشین نے اپنے حبیب کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے خود آگے میدان کے اندر نکلے اور اعلان کیا کہ ہم منکرین ختم نبوت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور اس جنگ یمامہ کے اندر جو قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی، اس میں کتنی بڑی قربانیاں دی گئی کہ پوری اسلامی تاریخ میں اتنی قربانیاں نہیں ملتی۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اس امت کی وحدت کا ایک مرکز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر یہ اسلام نامکمل ہے۔ اگر ختم نبوت کے اندر دراڑ آئی تو خدا نخواستہ پھر اسلام کے اندر دراڑ آئے گی۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کو جھٹلا دیا گیا تو پھر آپ کا اسلام باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنے اسلاف کی طرح ہم قربانیاں دیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ان بنیادی عقائد میں سے ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے مجتمع ہوئی۔ امت نے سب سے پہلا اجماع جس مسئلے پہ کیا وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح
حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اپنی الاقتصاد کے اندر فرماتے ہیں کہ اس امت میں کچھ لوگ یہ مانا کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی مہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہر لگا دیں تو پھر کوئی اور بھی قادیان کے اندر بھی کوئی نبی بن سکتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خاتم مہر کو کہتے ہیں، اور مہر کا معنی یہ ہے کہ مہر لگا دی جائے تو نبی بن جاتا ہے. نبی بنائے نہیں جاتے بلکہ نبی تو آسمان سے بن کے آتے ہیں. تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس امت نے خاتم النبیین کے لفظ جو اجماعی طور پہ جو اخذ کیا ہے وہ ہے کہ اے لا نبی بعدی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، کوئی نبی آئے گا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا احمد، میں احمد ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتنی تسبیح بیان کی، اللہ کی اتنی حمد و ثنا کی کہ کائنات میں کوئی انسان اتنی حمد و ثنا کہنے پہ قادر نہ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بن گئے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی اتنی تعریف کی کہ پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اعمال سے آج معطر ہے. تو آپ محمد بن گئے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ انا الماحی، میں ماحی ہوں، یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ مجھ سے کائنات میں دنیا کا خاتمہ کرے گا. اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دھرتی پہ ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا کہ جب اس کائنات میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بول بالا ہوگا، رسول اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، رسول اللہ کے قرآن کا بول بالا ہوگا. دنیا سے کفر مٹ جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا الحاشر، میں حاشر ہوں، کائنات کے تمام لوگ میرے قدموں پہ حشر کے دن اٹھیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ کہا کہ انا العاقب، میں عاقب ہوں. اور اس کا مطلب یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخر میں آنے والا ہوں. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ فرمایا کہ انا نبی التوبہ، میں توبہ کا نبی ہوں. انا نبی الملحمہ، میں جنگوں کا نبی ہوں. یہ کہا کہ انا رحمت المہدات، کائنات والو میں وہ رحمت بن کے آیا ہوں. انا رحمت المہدات، میں وہ رحمت بن کے آیا ہوں. میں وہ اللہ کا وہ عطیہ ہوں جو اللہ نے اس امت کے لیے احسان کر کے اللہ نے تمہیں دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین اللہ کا ایک عطیہ ہیں، اللہ کا ایک کرم ہے، اللہ کے ایک محبوب نبی جو آخری نبی بن کے آئے، جو اب پہلے نبی بھی وہی ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا نبی ہوں جسے اللہ نے تخلیق کیا. میں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. اول شیء خلق اللہ فی الدنیا، میں کہا کرتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اس نور کی برکت سے اس کائنات کو بسایا. اس لیے آج کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ناز کرتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا عزا علیہ النبوۃ خاتم من اللہ نور من نور یلوخ ویشہد وضم الہ اسم النبی باسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا، اور پھر پوری کائنات کے مؤذن اللہ کے نام کے ساتھ اپنے اس محبوب کے نام کو یاد کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس کریم نبی کو تاجدار انبیاء کا
تاج پہنا کے اس کائنات کے اندر بھیجا اور پھر آپ کی تعلیمات کی حفاظت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ اس امت کی وحدت کا عقیدہ ہے۔ یہ دنیا وہ کسی بھی سکول آف تھاٹ سے ہوں، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اس کائنات کے بہت سے لوگ، کوئی حنفی ہیں، کوئی مالکی ہیں، کوئی شافعی ہیں، کوئی حنبلی ہیں، لیکن ختم نبوت کے عقیدے پہ یہ امت ایک نقطہ وحدت پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ امت اس نقطہ وحدت پہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی انسان بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اس کا رسول اللہ کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ایک مسلمہ کذاب تھا، ایک مسلمہ پنجاب ہے۔ مسلمہ پنجاب کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب ہم اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کے وجود کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کی خرافات کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے گھن آتی ہے۔ اللہ کے نبی حسین ہوتے ہیں، وہ حسین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں، وہ سچا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، یہ پاک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے قریب نہیں ہے بلکہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پہ بہتان تراشتا ہے۔ اس لیے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے جو مسلمہ پنجاب کو نبی مانتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کچھ نہ کرو، صرف اپنے مدعی نبوت کی کتابیں پڑھ لو، اس کی تعلیمات کو دیکھ لو۔ ایک کتاب کے اندر وہ مسلمہ پنجاب لکھتا ہے کہ مستشرقین یورپ کے اندر جتنی بھی شراب نوشی کی جا رہی ہے، جتنی بھی شراب پی جا رہی ہے، اس سب پینے والی شراب کا عذاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب کے موجد تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک انسان اللہ کے ایک نبی کی توہین کر رہا ہے، اللہ کی توہین کر رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی توہین کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ جو ایمان نہیں لاتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ایک ایسا انسان کہ جو جھوٹ بھی بولتا ہے، خرافات بھی بکتا ہے، اللہ پہ بہتان تراشی بھی کرتا ہے، اللہ پہ الزام لگاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی تو ایماندار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں مبعوث ہوئے تو اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب سے نبوت کا اعلان کروایا تو آپ کو کون سا معجزہ دیا گیا؟ کہا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے مکہ کے باسیو، تم نے میرا لڑکپن دیکھا ہے، تم نے میرا بچپن دیکھا ہے، تم نے میری جوانی دیکھی ہے، تم نے مجھے تاجر کے روپ میں دیکھا ہے، ارے تم نے مجھے ایک شوہر کی صورت میں دیکھا ہے، تم نے مجھے ایک باپ کی صورت میں دیکھا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں تمہارے اندر گزاری ہیں، اب تم فیصلہ کرو کہ میں کیسا ہوں۔ زبان ایک ہی تھی، مکہ والے جو کفر و شرک اور بدعتوں کے اندر مبتلا تھے، سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے کردار کو قوم کے سامنے پیش کیا۔ کیا مسلمہ کذاب اپنے کردار کو قوم کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو ماننے والے لوگ اس کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو دیکھنا شروع کر دیں، تو وہ یقیناً اس سے کٹتے چلے جائیں گے اور اس سے نفرت کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی ختم نبوت کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، یہ امت پہ اجتماعی طور پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو، ہم اپنے جوانوں کو عقیدہ ختم نبوت سے روشناس کرائیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا و مولا سیدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کے بعد کوئی اخلاقیات کا معلم نہیں، آج کے بعد کوئی اخلاقیات کا مدرس نہیں۔ تو اللہ کے یہ آخری پیغمبر کا عقیدہ ختم نبوت، آپ کی نبوت کو آخری سمجھنا، اس کو پھیلانا اور اس کا تحفظ کرنا، یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں سمجھتے یا عقیدہ ختم نبوت کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، ہمیں اللہ کے حبیب کی یہ شریعت ان تک پہنچانی ہے اور ان کو بتانا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ان کو بتانا ہے کہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ وہی ہیں جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے، محمد الرسول اللہ وہی ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، محمد الرسول اللہ وہی ہے جو مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز ہوتے تھے، محمد الرسول اللہ وہی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں تک پہنچایا اور یہ کہا لوگوں تم گواہ ہو جاؤ۔ پہلے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا ہے، تو 1,40,000 یا 1,24,000 صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اے کائنات کے رب تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا قرآن ان تک پہنچا دیا ہے، اے کائنات کے رب تو اس بات پہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے دین کو ان تک پہنچا دیا ہے، اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اور پھر میرے حبیب نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم نے جو کچھ مجھ سے سنا ہے، میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے، تم اس دین کے وارث ہو، تم اس دین کے داعی ہو۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ عَلَى الْغَائِبِ، کہ میرے اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میرے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک لے جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 1,24,000 یا 40,000 صحابہ نے اپنے نبی کی اس بات کو اپنے سینے کے اندر جگہ دی۔ اگر آج ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے اندر صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی 1,30,000 صحابہ کہاں گئے؟ 1,30,000 صحابہ کی جماعت وہ کہاں گئی؟ میں بتاتا ہوں، 1,30,000 صحابہ وہ ختم نبوت کے رکھوالے تھے، اللہ کے قرآن کے رکھوالے تھے، اللہ کے دین کے رکھوالے تھے۔ انہوں نے اپنے گھروں کو اللہ کے دین کے لیے خیر آباد کہا، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑا اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ آج اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صحابہ ایران کے اندر سوئے ہوئے ملیں گے، چائنا کے اندر سوئے ہوئے ملیں گے، عراق کے اندر سوئے ہوئے ملیں گے، پاکستان کے اندر سوئے ہوئے ملیں گے، قسطنطنیہ کے اندر سوئے ہوئے ملیں گے۔ میرے صحابہ کی جماعت افریقہ کے جنگلوں میں آپ کے نظر آئے گی، اللہ کے نبی کی صحابہ کی جماعت آپ کو صحراؤں کے اندر نظر آئے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ عَلَى الْغَائِبِ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیا کا پیغام لے کے نکلا۔ وہ سفر کرتا رہا کہ ایک سمندر کے کنارے پہنچا اور اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر اتار دیا۔ جب پانی یہاں تک پہنچا تو اس صحابی نے سمندر سے خطاب کر کے کہا کہ اے سمندر، میں جانتا ہوں کہ تو سمندر ہے، میں اپنے نبی کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرے اس پار کوئی قوم بستی ہے تو میں وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو میرے دوستو، صحابہ نے ختم نبوت کا پیغام کس انداز کے اندر پہنچایا کہ 1,30,000 صحابہ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، بے وطن ہو گئے اور اللہ کے دین کی دعوت کو لے کے اٹھے اور پوری دنیا کے اندر چھا گئے۔ آج
یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، اب کوئی قرآنی آیات نازل نہیں ہوں گی۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جو پچھلی امتوں کے انبیاء جو کام کرتے تھے، پچھلی امتوں کے نبیوں نے جو توحید و رسالت کی دعوت دی، اب توحید و رسالت کی دعوت دینا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور ختم نبوت کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کو لے کے اٹھیں، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کے ہم اپنے گھروں سے نکلے، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کے ہم میدان کارزار کے اندر اترے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع کرے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز دوستوں، ختم نبوت کا عقیدہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، ختم نبوت کا یہ عقیدہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرو، کہ بعض ڈاکو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کے ڈاکے کو روکنا اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کی اجتماعی ذمہ داریوں میں داخل ہے، اس امت کے فرائض میں داخل ہے۔ اگر یہ امت یہ چاہتی ہے کہ ان کا اسلام محفوظ رہے، اگر یہ امت یہ چاہتی ہے کہ ان کا قرآن محفوظ رہے، اگر یہ امت یہ چاہتی ہے کہ ان کے نظریات محفوظ رہے، اگر یہ امت یہ چاہتی ہے کہ یہ اس کائنات میں پھلیں اور پھولیں، اگر یہ امت یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں ان کی عزت ہو، تو ان کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان کارزار کے اندر نکلنا ہوگا، میدان کارزار کے اندر قدم رکھنا ہوگا۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ قوم کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ایک ماں، بہن اور بیٹی کی ذمہ داری ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے، ایک تاجر کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اپنے اس عقیدے کو پہلے ہم خود پہچانیں کہ اس عقیدے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو کے ہماری محبت کا محور صرف ایک ہو اور وہ اللہ کے رسول ہو، وہ اللہ کے آخری نبی ہو، ہماری توجہ کا مرکز ایک ہو اور وہ اللہ کے نبی کی ذات ہو۔ پھر ہم اسلام میں ایسے داخل ہو کہ ہم اپنے رسول کے ساتھ محبت کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی ہندوستان کے ایک قصبہ گیلان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ رات کو بیٹھے اپنے ایک دوست کو خط لکھ رہے ہیں، رات خط لکھتے لکھتے جب تہجد کا ٹائم آیا تو وہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھ چکے تھے اور جس کو انہوں نے پرنٹ کیا اور اس کا نام لکھا النبی الخاتم، کہ آخری نبی۔ وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر، کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر بہت سے نبی بھیجے۔ نوح خلق، حضرت آدم علیہ السلام خلق لے کے آئے، حضرت شیث علیہ السلام معرفت لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام جوش تبلیغ لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ولولہ توحید لے کے آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی لے کے آئے، حضرت ایوب علیہ السلام صبر لے کے آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام حکمت لے کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زہد لے کے آئے۔ لیکن فرمایا لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر۔ مولانا گیلانی لکھتے ہیں میں کیا کروں، پہلے آنے والے تو بہت آئے، کوئی ہود میں آیا، کوئی لوط میں آیا، کوئی سمود میں آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی کسی بستی کے لیے آیا، کوئی کسی قریہ کے لیے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی کسی ملک کے لیے آیا، لیکن قربان جاؤں النبی الخاتم، ایک خاتم الانبیاء ایسا آیا، جب وہ آیا تو پھر آتا چلا گیا، جب وہ کھڑا ہوا تو کھڑا ہوتا چلا گیا، جب وہ روشن ہوا تو وہ روشن ہوتا چلا گیا، جب وہ پھیلا تو وہ
پھیلتا چلا گیا کہ اس نے پوری کائنات کو معطر کر دیا۔ یہ ہے ختم نبوت کی سرکار کہ جنہیں اللہ کہتے ہیں لولا خلقتک ما خلقت الافلاک والارضین۔ میرے محبوب مجھے تیرے وجود کی قسم ہے، میرے حبیب مجھے تیری تخلیق کی قسم ہے، مجھے تیرے وجود کی قسم ہے، لولا خلقتک، اگر مجھے آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی، اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اگر مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجنا نہ ہوتا تو میں آسمان کو بلندیاں عطا نہ کرتا، میں زمین کو پستیاں عطا نہ کرتا، اور میں پھولوں کو خوشبو نہ دیتا، میں چاند کو چمکنا نہ سکھاتا، میں سورج کو بڑھنا نہ سکھاتا۔ یہ ساری کی ساری کائنات کی رنگینیاں اس صاحب ختم نبوت کے قدموں کے صدقے ہیں۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اقرا ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن اور یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس، اس پہ اقرا ٹی وی کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو اسی طرح اپنے حبیب کی ختم نبوت کی اشاعت کے لیے قبول کر لے، اور یہ ادارہ اسی طرح بڑھتا اور پھلتا پھولتا رہے، اور اللہ کے نبی کے دین کو لوگوں کو سکھلاتا رہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں یہ چیز داخل ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی جو کہہ گئے کہ انا العاقب، میں آخری ہوں، میں آخر میں آنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں۔ تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی آیات سے یہ سمجھا ہے لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ امت کے مفسرین، امت کے محققین، امت کے فقہا، امت کے علماء، امت کے ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس دھرتی پہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ کتاب بھی آخری ہے، یہ اللہ کا قبلہ بھی آخری ہے، اللہ بھی اس کائنات میں واحد الہ ہے۔ ہم اس بات پہ ببانگ دوہل اعلان کرتے ہیں کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ مسلمہ کذاب ہو، وہ اسود انسی ہو، وہ مسلمہ پنجاب ہو، یا کوئی اور انسان ہو جو اس غلطی کے اندر بھٹک گیا، اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کی طرف پلٹا دے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہیں جو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اللہ ان جھوٹے اور کذاب مدعی نبوت اور ان کے پیروکاروں کو اسلام کی روشنی سے منور کر دے، اسلام کی روشنی کی طرف اللہ ان کو پھیر دے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے کہ یہ جھوٹے مدعی نبوت کو چھوڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اندر آ جائیں، کیونکہ شفاعت بھی آپ کی ہے اور سفارش بھی آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حبیب کی سفارش نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ وہ دانائے سبل، فخر رسل، مولا کل، غبار راہ کو جس نے بخشا ہے، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طٰہٰ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔